جب قائد اعظم محمد علی جناح کو انگلستان بھیجنے کی تیاری ہو رہی تھی تو ان کی والدہ کے اصرار پر انگلستان جانے سے پہلے ان کی شادی کی منصوبہ بندی ہوئی۔ جناح پونجا نے اپنی بیگم کے مشورے سے اتفاق کیا۔ اب قائد کے لیے ایک خوبصورت دلہن کی تلاش شروع ہو گئی۔ ان کی والدہ پینیلی کی ایک خواجہ خاندان سے واقف تھیں۔ انہوں نے سوچا کہ یقیناً اس خاندان کی ایمی بائی، جو بمبئی کے بڑے تاجر کی بیٹی تھیں، محمد علی کے لیے ایک اچھی دلہن ثابت ہوں گی۔ جناح کے والدین نے اس معاملے میں بیٹے سے مشورہ کیا، جو والدین کی رضا میں راضی ہو گئے۔ محمد علی جناح نے اپنی زندگی میں صرف یہ ایک اہم فیصلہ خود نہ کیا تھا۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ جناح کو اپنے والدین کے فہم و فراست پر مکمل اعتماد تھا۔ کسی ذریعے سے جناح پونجا اپنے بیٹے کے رشتے کی بات پکی کرنے کے بعد بیٹی کی شادی کے غرض سے وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے آبائی گاؤں پینیلی پہنچے۔ فاطمہ جناح کا کہنا ہے کہ گاؤں کے لوگوں کو علم تھا کہ میرے والد نے بہت سرمایہ کمایا، وہ لاکھ پتی ہیں، یہی وجہ تھی وہ اپنے بڑے فاصلے سے بارات لے کر پہنچے۔ دلہن کے والدین نے دور دراز کا فاصلہ طے کر کے آنے والی بارات کا پینیلی گاؤں پہنچنے کو اپنی عزت افزائی تصور کیا۔ جناح پونجا بھی لوگوں کے اندرونی جذبات سے واقف تھے۔ انہوں نے پینیلی میں اپنی شہرت برقرار رکھنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ رشتہ داروں، دوستوں اور گاؤں کے ہر گھرانے کے سربراہ کو دینے کے لیے کراچی سے بے شمار تحائف لے کر آئے تھے۔ جب یہ تحائف تقسیم کیے گئے تو کم پڑ گئے۔ انہوں نے اپنے رشتے کا بھائی کو مزید تحائف خریدنے کے لیے شہر گونڈل بھیجا۔ اس زمانے میں عموماً بینڈ بازی کا رواج نہ تھا، لہٰذا گونڈل شہر سے نقارچی بلوائے گئے۔ انہوں نے پوری قوت کے ساتھ نکارہ بجانا شروع کر دیا۔ نکاری کی گونجدار آواز پورے علاقے میں سنی گئی۔ محمد علی جناح کی شادی کی دھوم دھام کی خبر کافی دور تک پھیل گئی اور لوگوں کو پتہ چل گیا کہ کراچی سے بارات پینیلی آئی ہے۔ کئی دنوں سے خواتین کپڑے، تحائف، گہنے اور مٹھائیاں دلہن کے گھر لے جانے میں مصروف تھیں۔ جب یہ خواتین دلہن کے گھر جاتی تو رواج کے مطابق راستے میں چاول بکھیرتی جاتی۔ پینیلی کا ہر فرد ایک ہفتے تک شادی کی دعوتوں میں مصروف رہا۔ جناح پونجا کو اخراجات کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پینیلی میں شاہ خرچیوں کا مظاہرہ کیا۔ اس چہل پہل اور راگ رنگ میں محمد علی جناح کو رواج کے مطابق بہترین لباس پہنائے گئے۔ عطر کی خوشبوؤں میں دولہا کو معطر کیا گیا۔ محمد علی جناح لباس کے معاملے میں شروع سے نفاست پرست اور خوش لباس رہے ہیں۔ ان کی شخصیت ان کے لباس سے عیاں تھی۔ شادی کے دن محمد علی جناح کو سر سے پاؤں تک پھولوں کے لمبے سہرے سے سجایا گیا۔ ان کی پھوپھی نے ان کا سہرا باندھا۔ آپ دولہا بننے کے بعد اپنے دادا کے گھر سے بارات لے کر سسرال روانہ ہوئے، جہاں پہنچنے کے بعد انہیں ایک اونچے تخت پر بٹھایا گیا۔ گاؤں کے قاضی نے نکاح کی رسم ادا کی اور کچھ قرآن پاک کی آیات تلاوت کی۔ اس طرح محمد علی جناح ایمی بائی کے ساتھ شادی کے بندھن میں بندھ گئے اور ایمی بائی جناح خاندان کی ایک فرد بن گئی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی شادی کی تقریبات ابھی جاری تھیں، جس کی وجہ سے جناح پونجا کا پورا خاندان تقریباً 4 ہفتے اپنے کاروبار سے الگ رہا۔ شادی کی مصروفیات سے فارغ ہونے کے بعد اب وہ کراچی واپس جانا چاہتے تھے، لیکن دلہن والے اپنی رسومات کی بجا آوری کی غرض سے فوراً رخصتی سے معذرت کر رہے تھے، مگر گاؤں کے بزرگوں کے سمجھانے کے بعد دلہن کے گھر والے اپنی لاڈلی بیٹی کی رخصتی پر آمادہ ہو گئے۔ ایمی بائی قیمتی اور خوبصورت لباس، زیورات پہن کر اپنے سسرال کے لیے پینیلی سے روانہ ہو گئیں۔ شادی کے بعد محمد علی جناح نے اپنے وقت کو ضائع نہ کیا، بلکہ وہ اپنی تعلیمی ضروریات کو پورا کرنے کی غرض سے تعلیمی مشاغل میں دوبارہ مصروف ہو گئے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک، شیئر اور اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں۔